बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूँ और आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। बड़ी बुरी खबर है और उसके पीछे हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। नाजरीन, AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल को आपसे गुजारिश करता हूँ सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को खुद भी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको बड़ी बड़ी खबरों के पीछे जो हक़ाइक़ है वो सामने लेकर आएँ। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ कि अल्लाह तबारक तआला जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, आबाद हैं, अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे और तमाम मुसलमानों को खैर आफियत के साथ रखे। और मुसलमानों से गुजारिश ये है कि जुम्मे के अहकामात की पैरवी करने की कोशिश करें और सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम के नज़राने भेजिए। नाज़रीन, बड़ी और बुरी खबर। जी जनाब, पाकिस्तान की अवाम के लिए एक जिसे कहते हैं धचका के नादरा का जो के पास पाकिस्तानी अवाम का डेटा है जो वो जनाब अली हैक हो गया है। बायोमेट्रिक डेटा हैक कर लिया गया है। अब ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? अभी तक तो हम इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। अब ये देखिए कि बायोमेट्रिक डेटा जो इंसान का नादरा के पास एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं जिम्मेदारी थी, वो अमानत होती है। उसके क्या मजर बुरे नताइज आएंगे सामने, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये एक पाकिस्तानी अखबार की बड़ी जिसे कहते हैं शेर सुर्खी है कि नादरा के पास से पाकिस्तानी अवाम का बायोमेट्रिक डेटा जो है वो हैक हो चुका है। ये एक अखबार की शेर सुर्खी है। इसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ आई है सामने, वो ये है कि जनाब अली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि मुसलमानों के लिए एक ख़ास मुल्क बना और मुसलमानों ने कुर्बानियाँ देकर अपनी जानों को नजराने देकर कि हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये मुल्क बनाया। उसमें शराब की एक बोतल लेकर चलने के ऊपर अब ममानियत ख़त्म हो गई। यानी एक शख्स अपने साथ एक वक्त के अंदर एक शराब की बोतल लेके चल सकता है। तो अब ये बताइए कि ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ है या इस्लामी कवानीन के अंदर आता है? हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल क्या कर रही है? ये दो बड़ी बुरी खबरें थी। इसके अलावा एक और भी बड़ी बुरी खबर है लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई है और वो इंतहाई खतरनाक खबर है कि किसी वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर जनाब अली इंतशार बर्पा हो सकता है। इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। हम दो खबरों पर आज बात करेंगे कि सबसे पहले जो नादरा ने जो हमारा डेटा जो है, जो बायोमेट्रिक डेटा जो है वो हैक हो गया है, उसके मुतालिक अभी तक चुप साधी हुई है। अखबार की शेर सुर्खी जरूर है लेकिन नादरा की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये तो आपने देखा होगा माजी में बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिस पर हुकूमत खामोश रहती है लेकिन बाद में पता चलता है कि जनाब अली वो खबरें सच्ची होती हैं। तो अब आवाम को जो है इंतहाई चौकस और होशियार और रहना होगा क्योंकि ये डेटा जो है इससे सिम भी निकलवाई जा सकती है और उस सिम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। वैसे ही दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में दोबारा से शुरू हो रही है, तो आपको नजर आ ही रहा है जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जब नादरा का डेटा में जब गायब होता है और हैक होता है तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी होती है। आपका डेटा आपके बैंक अकाउंट से भी मुंसलिक है और आपकी तमाम तर उसमें मालूमात मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे खतरनाक बात जो ये है वो ये खतरनाक बात ये है कि उस डेटे का गलत इस्तेमाल करके उन लोगों को पासपोर्ट इशू किए जा सकते हैं जो पाकिस्तानी नहीं है या जो मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान की रियासत के अंदर दाखिल होकर जनाब अली वो जो है इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। तो अब जहां हमारे इदारों को चौकन्ना रहना होगा, जहां हमारे नादरा के जिम्मेदारान अफसरान को और जो ये सारे काम करते हैं उनको चौकन्ना रहना होगा, वहीं अवाम को भी चौकन्ना रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो उनके सिम का गलत इस्तेमाल हो जाए, उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो जाए और उनकी जो चीजें हैं उनको जो है गलत तरीके से जो है वो गलत जिसे कहते हैं ना, खास तौर से वो लोग जो इस किस्म की निगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं वो उनका कोई निगेटिव इस्तेमाल ना करने। और हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसकी वजाहत करे
اور اگر ایسا سلسلہ ہو گیا تو اس کو جو ہیک ہوا ہے اس کو ریکور کر کے اس کو باقاعدہ سیف پوزیشن کے اندر لایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہوا دوران. ایک طرف عدلیہ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, ججوں کے جناب علی آڈیو اور ویڈیو فارنسنگ ہو کر آ رہے ہیں کہ جناب علی وہ سچے ہیں, دوسری طرف ہمارا ڈیٹا غائب ہو رہا ہے. تیسری بری خبر یہ جناب علی کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کو اس طریقے سے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی غربا کے ساتھ ساتھ اب عمرہ بھی جو ہے اس تکلیف کا شکار ہو گئے, اور وہ ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم نے دیکھا یہ کہ جب حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی ہے, جب آپ کا چیف ایگزیکٹو لاپرواہ ہو جاتا ہے, ماضی میں دیکھ لیں آپ, پاکستان 2 لخت ہوا, اس وقت کا چیف ایگزیکٹو نشے میں دودھ تھا. یہ آپ نوٹ کر لیں میری اس بات کو خاص طور سے, جب پاکستان 2 لخت ہوا ہے, ہم سے پاکستان کا ایک حصہ جسے مشرقی پاکستان گئے, تو آپ کا چیف ایگزیکٹو جو تھا وہ کہاں تھا, وہ نشے میں دودھ پڑا ہوتا. رزق و سرور کی محفلوں کے اندر اس کے یہاں جناب علی رچائی جا رہی تھی. اور آج کا چیف ایگزیکٹو, اس کے لیے دنیا کیا کہتی ہے آپ کے سامنے ہے, اس کو تو بربلا لوگ نشئی کہتے ہیں. میں نہیں کہتا, لوگ نشئی کہتے ہیں, اور بڑے بڑے اخبار میں چھپتا ہے, ٹی وی پہ چلتا ہے, ویڈیو پہ آتا ہے, اور جناب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آتی ہیں کہ نشئی ہے. تو اب یہ سوچ لیں آپ کہ جو چھپے ہوئے نشئی تھے انہوں نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا تھا. اب جو کھلے عام برملا, جس کے لیے عوام کہہ رہی ہے, میڈیا پرسن کہہ رہے ہیں, ہمارے بہت سارے اینکر حضرات کہتے ہیں, بہت سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں, بہت سارے ہمارے اپوزیشن کے ذمہ داران بھی کہتے ہیں کہ جناب علی نشئی ہے. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ملک کس طرف جائے گا. اچھا, اب نشئی تو ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس بات کی صداقت کہاں سے ملتی ہے, اس بات کی سچائی یہاں سے ملتی ہے کہ اسلام آباد میں دیکھ لیں, میرے پاس تو خبر آئی ہے, ویڈیو پہ بھی چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ جناب علی باقاعدہ سرکولر جاری ہو گیا ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے, اور ایس ایس پی اور دوسرے ذمہ دار آزاد کو سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ ایک شراب کی بوتل لے کے کوئی بھی آدمی پورے ملک کے اندر کہیں بھی گھوم سکتا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. جبکہ سابق چیف جسٹس انہوں نے ہاسپٹل میں چھاپا مارا, ایک شراب کی بوتل پکڑی, تو اس کے بعد ایک شخص کے اوپر کیس بنایا, لیکن ہوا کیا, کچھ بھی نہیں. خدا پہاڑ نکلا چوہا, خدا پہاڑ نکلا چوہا. جتنے پہاڑ کھودے اس میں سے کبھی بھی کوئی خزانہ نہیں نکلا پاکستان کے لیے, ہمیشہ اس میں سے چوہے ہی نکلتے ہیں. ہمارے ایک دوست, ہمارے ایک جان پہچان والے ہیں, ان کو میرا جملہ بہت برا لگا, اس لیے میں بار بار اپنے پروگرام میں دہرا رہا ہوں کہ جناب علی آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے جناب علی کام کرتے ہیں ہماری عدالتوں نے, بڑے بڑے فارن فنڈنگ کیس کو تو چھوڑ دیجیے, ابھی وہ تو نیازی صاحب کے بارے وہ تو کھلے گا نہیں. جو پچھلے 6 جو کیسز ہوئے ہیں جس میں جناب علی کہا گیا کہ اربوں روپے پاکستان سے باہر گئے, لیکن کھودا پہاڑ نکلا اقامہ وہاں سے. تو اب ایسے ہی بہت سارے کھودے پہاڑ اور چوہے نکل رہے ہیں, تو کہیں اقامہ نکلتا ہے, کہیں پاجامہ نکلتا ہے, کہیں شراب کی بوتل نکلتی ہے, لیکن جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. 3.5 سال موجودہ حکومت کو ہو گئے, ابھی تک موجودہ حکومت پچھلی حکومتوں کا رونا رو رہی ہے کہ انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے, انہوں نے برباد کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے, نہ اتنی مہنگائی ہوئی, نہ اتنی بے روزگاری ہوئی, نہ اتنی خودکشی ہوئی. آج ہی کی رپورٹ ہے, آج صبح میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر نیوز پہ سنا ہے کہ ایک بہترین شکل بھی دیکھی بنے اس شخص جو کہ اچھا خاصا جوان تھا, فاقہ کشی کی جب نوبت آ گئی, 6 بچوں کا باپ تھا, اس نے خودکشی کر لی. اب آپ سوچئے 6 بچوں کا باپ, جوان سال, نوکری نہیں تھی, مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہا تھا 6 مہینے سے, اس نے خودکشی کر لی. تو یہ حکومت کی اوپر اگر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی لاپرواہی کی انتہا یہ ہے کہ جناب علی ہمارا انتہائی اہم ڈیٹا وہ جناب علی ہیک ہو گیا, حکومت خاموش ہے. اور پاکستان جسے اسلامی ریاست کیا جاتا ہے, اس میں جناب علی شراب کو لے کے چلنے کے اوپر, نشہ کرنے کے اوپر پابندی ہٹائی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ عوام کو سوچنا ہوگا. عوام کو اب واقعی
کوئی کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیں جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ تو خود چور تھی, کوئی کہے یا نہ کہے, عدلیہ ثابت کر سکے نہ کر سکے, لیکن ہم یہ عوام جانتے ہیں انہوں نے چوری بھی کی ہے, انہوں نے ڈاکہ زنی بھی کی ہے, انہوں نے جناب علی ملک کو لوٹا بھی ہے, لیکن عوام کو سکون سے رہنے دیا ہے. لیکن اس حکومت نے جو کام کیے وہ اس تمام چوریوں کی انتہا کر دی, تمام ڈاکہ زنی کی انتہا کر دی, اور حکومت نے عوام کو پریشان کرنے کی بھی انتہا کر دی. یعنی عوام اس حد تک پریشان ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ایسی حکومت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ ہی فرمائے نا. تو بات صرف اتنی سی تھی آج کے اس پروگرام میں عوام سے کہوں گا, خاص طور سے میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے پاکستانی عوام سے کہ آپ توبہ اللہ کریں, اللہ کے حضور گڑ گڑائیں, رکوع اور سجود کریں, اس سے معافیہ مانگیں, کیونکہ جیسی رعایا ہوتی ہے اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. تو جو جس کے جتنی پاور ہے وہ اتنی بڑی چوری کرتا ہے, جس کی جتنی پاور ہے وہ اتنی بڑی چوری کرتا ہے. جس کی پاور ہے 100 روپے کی وہ 100 کی چوری کرتا ہے, جس کی 1000 کی ہے, جس کی لاکھ کی ہے, جس کی کروڑ کی ہے, اسی حساب سے چوری کرتا ہے. عدالتیں ایک گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں عدالتوں نے ایسا گھناؤنا کردار ادا نہیں کیا جیسا خاص طور سے آج کی عدالتیں گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہیں. عمرہ کو ریلیف دیا جا رہا ہے, ان کے محلات جو ہے ریگولائز کیے جا رہے ہیں, غریب عوام کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے کہ جناب علی ان کے چھوٹے چھوٹے جھوپڑے بھی توڑے جا رہے ہیں, مسمار کیے جا رہے ہیں. اربوں اور خربوں روپے کا جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں, اور جنہوں نے ایک معمولی سی جن سے بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے, بچوں کے پیٹ پالنے کی وجہ سے جنہوں نے غلطی کر لی, ان کی جیل کی سلاخوں کو پیچھے بھیجا جا رہا ہے. جب اس ملک کے اندر یہ ہوگا تو اس سے بہتر تو وہی نظام تھا جو پہلے تھا. ہم ضرور محکوم نہیں تھے, ہم ضرور جناب علی جسے کہتے ہیں ہم آزاد نہیں تھے, لیکن کم سے کم اتنی تو وہاں پہ رواداری تھی کہ بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل سمجھ عطا فرمائے, ہم اپنے اعمال کو درست کریں, ہم پر سچے اور صحیح العقیدہ حکمران جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.